الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے حضرات یہ سوال بھی کرتے ہیں مولانا مفتی سے کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے، کیا چیز اس میں ہونی چاہیے اور کیا نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے سامنے وضاحت کروں گا کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے۔ اسلام میں کس عورت سے شادی کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، وضاحت فرما دیں۔ اسلام میں درجہ ذلیل صفات کی حامل عورت سے شادی کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نمبر 1، دیندار ہو، نماز کی پابند ہو، مطلب اس کو حلال اور حرام کا طریقہ معلوم ہو، وہ جانتی ہو کہ اسلام نے کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اور کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اور نماز پڑھنے والی ہو۔ پہلی خوبی تو اس کے اندر یہ ہونی چاہیے۔ نمبر 2، دیندار ہونے کے ساتھ اگر وہ حسب نسب والی بھی ہے، مالدار بھی ہے تو یہ بھی خیر ہے۔ دیندار بھی ہے، مالدار بھی ہے تو یہ اور اچھی بات ہے۔ نمبر 3، نرم مزاج ہو، شفقت اور نرمی برتاؤ کرنے والی ہو۔ نرم مزاج مطلب آپ کی ماں، آپ کے بھائی، آپ کی بہن، آپ کے والد اگر کوئی بات اس سے بولیں تو چیخے چلائے نا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نیک نیک باتوں پہ چیخنا چلانا شروع ہے۔ نرم مزاج ہو، اگر آپ کے بھائی اس سے کچھ بولے بھابھی یہ بنا دو تو وہ پیار سے بولے کہ ہاں چلو ہم بنا دیتے، یہ نہیں تمہارا یہی ڈرامہ لگا ہوا ہے جب دیکھو یہ بنا دو وہ بنا دو، تو یہ غلط ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ نرم مزاج ہو، شفقت اور نرمی برتاؤ کرنے والی ہو۔ نمبر 4، خاوند کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو، فضول خرچہ نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے جو خاوند کا مال ہے، جو پیسہ کماتا ہے محنت سے، تو اس کی حفاظت بھی کرے۔ یہ نہیں کہ شوہر بیچارہ کما کما کے پریشان ہے، اپنے لیے کپڑے نہیں سلوا پا رہا ہے، تمہاری ڈیمانڈ پوری نہیں کر پا رہا ہے، ہر مہینے تم کو یہ چاہیے وہ چاہیے، تو فضول خرچہ کرنے والی نہ ہو۔ بس اللہ پہ توکل کرے اور سوچے کہ اللہ نے جو میری قسمت میں لکھا ہوا ہے، جو میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہی میرے ساتھ ہو رہا ہے بس۔ کنواری ہو، کنواری عورت سے شادی کرنا افضل ہے، لیکن اگر بیوہ سے شادی کرنے میں مصلحت ہو تو کی جا سکتی ہے۔ پہلی بات، کنواری لڑکی سے شادی کریں، وہ زیادہ افضل ہے۔ اگر بعض لوگ نہیں ملتی ہے کنواری تو کچھ ایسا وہ ہو جاتا ہے کہ کوئی شادی شدہ عورت اس کے اوپر لوگ بولتے کہ آپ کر لو، تو اس میں اگر زیادہ وہ ہو رہی ہے تو لوگ دباؤ ڈال رہے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں، آپ کر سکتے ہو۔ خوبصورت ہو، خاوند کی اطاعت کرنے والی ہو۔ آج کون ایسا ہے دنیا کے اندر کہ جو بس صورت لڑکی سے شادی کر لے؟ ہوگا کوئی بہت محبت کرنے والا، مگر ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ میری بیوی، میری اہلیہ خوبصورت ہونی چاہیے کہ جب ہم اس کو لے کے چلیں تو لوگ دیکھے کہیں گے ہاں آپ کی بیوی بہت خوبصورت ہے ماشاء اللہ۔ نمبر 7، محبت کرنے والی ہو، زیادہ بچے جننے والی ہو۔ محبت مطلب اپنے شوہر سے ٹوٹ کے محبت کرے اور اس کے علاوہ کسی غیر محرم کی طرف نہ دیکھے اور کسی کے بارے میں اپنے دل میں خیال بھی پیدا بھی نہ کرے، صرف اور صرف اپنے شوہر سے محبت کرے۔ اور جو یہ آخری بات ہے، بچے زیادہ جننے والی۔ لوگ تو ویسے بھی کہتے ہیں کہ 2 ہی بچے اچھے ہیں، لیکن ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اس عورت سے شادی کرو جو بچے زیادہ جننے والی ہو۔ اب
بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو تو فیکٹری بنایا ہوا ہے، جب بچے پیدا کرو بس بچوں کو کھلاؤ۔ میرے بھائی، ابھی ہم لوگ یہ چیز دیکھ رہے ہیں تو سوچتے ہیں کہ بچے زیادہ دقت پریشانی ہے، نہیں، بالکل بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا پیٹ ہی نہیں ہوتا، اس کے دو ہاتھ پیر بھی ہوتے ہیں۔ وہ آئے گا دنیا میں، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں لکھا ہوگا وہ اپنا کھود کے نکالے گا پیسہ دنیا میں۔ آپ زیادہ ٹینشن مت لو بچے کی، جتنا آپ سے ہو سکے آپ اتنا کر دو۔ بہت سے لوگ بچے کی ٹینشن میں بوڑھے ہو جاتے ہیں کہ اب میرے جانے کے بعد ان کا کچھ بھی نہیں ہوگا، جب آپ کی گزر گئی تو ان کی کیوں نہیں گزرے گی؟ جیسا ان کے ساتھ اللہ نے کیا ہوگا، جو لکھا ہوگا ان کے بارے میں زندگی گزاریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ انہیں کچھ اس سے اچھی چیز نواز دے جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی کہ میرا بچہ یہ بھی کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ اللہ کی محبت ہے، اللہ انسان کو کہاں تک پہنچا دے، کسی کے دماغ میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ انسان غریب ہو، رات بھر میں اللہ اس کو امیر بنا دے۔ کوئی بیچارہ امیر ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو رات بھر میں غریب بنا دے۔ اس لیے یہ سب اللہ کے ہاتھ میں، عزت، ذلت، دولت، مال، زیور، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے بس۔ ہاں، اب یہ نہیں ہے کہ اب گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ چاہے گا تو پیسے آ جائیں گے، نہیں چاہے گا تو نہیں آئیں گے، نہیں، یہ بات غلط ہے۔ آپ کو جانا پڑے گا اور آپ کو کام کرنا پڑے گا، تب آپ کہو گے کہ ہاں اللہ نے میری قسمت میں یہ پیسے لکھے تھے، یہ کام میری قسمت میں لکھا تھا تو ہم کو مل گیا۔ یہ توکل کیا جائے گا۔ اب یہ نہیں کہ اگر یہ پراٹھے رکھے ہوئے ہیں، اگر میری قسمت میں ہے تو میرے منہ میں خود بخود آ جائیں گے۔ جب تو کھائے گا تبھی پتہ چلے گا تیری قسمت میں تھے، اور نہیں کھائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری قسمت میں پراٹھے نہیں تھے کھانے کے لیے۔ اس لیے کہ میرے بھائی، بہت جہاں سے دیکھو کچھ نہ کچھ خبر آتی رہتی ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اس لیے شادی کرو تو سوچ سمجھ کے کرو، جلد بازی نہ کرو۔ لڑکی کے بارے میں اچھی طریقہ سے جان لو، ان کے رشتہ داروں سے پوچھ لو، دیندار ہے، نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے، اللہ نبی کو مانتی ہے کہ نہیں مانتی ہے۔ دیکھو، اللہ نبی کو ماننے والے سب کوئی ہے۔ اب کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اللہ نبی کو نہیں مانتے، ہر کوئی مانتا ہے، لیکن اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کی نہیں مانتے، رسول کو مانتے ہیں لیکن رسول کی نہیں مانتے۔ بس یہی تو مسلمانوں میں فرق ہے۔ اگر ہم اسی کی مان کے چلیں تو یہ نوبتی نہ آئے میرے سامنے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔